السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک وقار چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیڈر ٹی وی۔ ناظرین، آج ایک دفعہ پھر میرے ساتھ موجود ہیں محمد اسحاق صاحب، جو کہ سابقہ ترجمان ہیں ای او بی آئی کے، اور ان سے بات کریں گے کہ جو پینشنرز ہیں وہ بڑے پریشان ہیں اور پینشن بڑھائی نہیں جا رہی اور لالی پاپ دیا جا رہا ہے بہت عرصے سے۔ السلام علیکم اسحاق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام۔ اسحاق صاحب، مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا ایشو ہے اور یہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا وجوہات ہیں کہ حکومت جو ہے وہ غریب پینشنرز کی طرف جو ہے نا وہ نگاہ کرم نہیں کر رہی؟ اس کی وجہ وہ سیدھا نظام ہے جس کو بات یہ ہے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس ملک میں۔ اچھا جیسے ثاقب نثار کے دور سے آگے چلتے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا چیک اینڈ بیلنس کہیں بھی نہیں نظر آیا ہمیں۔ اچھا اور گوندل سہمان نے اس کو دونوں ہاتھوں دونوں پاؤں سے لوٹا، اور وہ پیپل پارٹی کے چھتری تلے حفاظت سے یہ سب کچھ کیا گیا۔ ایک ادارے دوسرے ادارے میں جمپ کیا انہوں نے، اور وہاں خوب نوٹ چھاپے، اور یہ نظام جو ہے بے بس رہا۔ اس نے ان پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ ایک اور بھی بعد میں ایک فیصلہ کیا گیا جو ان کو تحفظ دیا گیا کہ بھائی ان لٹیروں کو بحفاظت بری کر دیا گیا۔ یہ اسی طرح یہ ہے کہ ایک فیصلہ اگر قبول نہیں ہے حکومت کو، ایک اور فیصلہ کر دیا جائے اور ان لٹیروں کو اور ان کے ساتھیوں کو مکمل تحفظ دیا جائے، جانے کا راستہ دے دیا جائے، یعنی وہ ان پر ثابت نہیں ہو سکا ہے جرم۔ اچھا ثابت کس طرح نہیں ہوتا ہے؟ جب عدم ثبوت کی بنا پر آپ کہیں گے بری ہو گئے ہیں بھائی، اچھا ثبوت بھی مہیا ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اسحاق صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ کافی عرصے سے آپ بھی جدوجہد کر رہے ہیں کہ کیا وجوہات، یہ حکومت اس کے اوپر توجہ کیوں نہیں دے رہی؟ جی بڑا دکھ اور افسوس ہے کہ میں اپنے ساتھیوں سے ایک بار پھر مخاطب ہوں اور وہی الفاظ دہرا رہا ہوں جو پچھلے پروگرام میں نے وقار ملک صاحب کے ساتھ کیے تھے، کہ آپ کے لیے میں اچھی خبر نہیں لایا ہوں، شاکنگ نیوز ونس اگین لایا ہوں، کہ یہ جو کہہ رہے ہیں جو شناختی کارڈ لائف ٹائم پر بنے ہوئے ہیں ان کو ہم ریلیف فراہم کریں گے، ان کی پینشن کو ڈبل کر دیں گے۔ وہ بھول جائیں جو انہوں نے 8 مہینے میں 12,000 دیے ہیں، صرف 1,500 بڑھائے ہیں، یعنی آٹے میں نمک کے برابر بنایا ہے، یعنی آپ کہہ لیں مذاق پینشن کے ساتھ مذاق اضافہ دیا ہے۔ کوئی یہ بتائے کہ ہم 1,500 میں کیا بجلی کا بل ادا کر سکتے ہیں؟ جب یہ 200 یونٹ کراس کرے گا تو وی آر دین انیبل ٹو پے دی الیکٹرک بل۔ ہم اپنا علاج کیسے کروائیں گے؟ کیسے زندہ رہیں گے؟ اور دیگر معاملات کو کیسے چلائیں گے؟ میری عمر 83 ہونے والی 15 جنوری 43 کی پیدائش ہوں۔ آپ کے لیے شاکنگ نیوز یہ ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، اور بہت سے یہ اس میں میڈیا میں چینل پر بتایا گیا تھا کہ آپ کی پینشن ڈبل کی جا رہی ہے اور آپ 22,500 کم از کم پینشن لیں گے۔ وہ 22,500 نہیں ہے، اس کا طریقہ انہوں نے بتایا تھا، ایک پراپر طریقہ، کہ آپ چلے جائیں اپنے بینک سے اور رابطہ کریں کراچی آن لائن، اور انہیں بتائیں کہ میرا یہ شناختی کارڈ، ان کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بالآخر میں نے رابطہ کیا اپنے متعلقہ بینک سے اور ان کو بتایا کہ بھائی میرا کوئی بایو میٹرک تصدیق وغیرہ تو ہے نہیں۔ بڑی دیر تک وہ رکے رہے، انہیں کہیں کیا تو بایو میٹرک ٹھیک ہے۔ اب میں نے کہا یہ بات یہ ہے کہ پھر وہ آپ پہلی پینشن ڈبل کریں نا، کہاں ہے نوٹیفکیشن بتاؤ۔ وہ جو لیڈی تھی گھبرا گئی۔ میں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجرم تو نہیں ہو، آپ کے پاس پیسہ آئے گا تو آپ نے آگے تقسیم کرنا ہے، نوٹیفکیشن تب جاری ہوگا۔ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں نوٹیفکیشن تب جاری ہوتا ہے، اس پر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، عمل درآمد ہوتا ہے۔ وہ نہ ای او بی آئی 81C ریجنل آفس میں تصدیق ہوئی، نہ چاندنی چوک
اس بینک کا ان کا یہ ادارے کا اس میں ہوئی نہ یہ کھنا پور میں ہوئی. وہ قطن پینشن نہیں بڑھے گی آپ کی صرف 1500 آٹے میں نمک کے برابر دیا گیا ہے اور کسی قسم کی آپ اس حکومت سے توقع نہ کریں. یہ سب خبریں جھوٹی ہیں, تصدیق شدہ ہیں کہ کوئی پینشن نہیں بڑھے گی اور یہ لوری پاپ دیا گیا ہے. انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا ہے جو جدید ترین ہے, جو پہلے بھی ہو چکا ہے ایک دفعہ تجربہ. مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ 2 پینشنیں روکنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 پینشنیں 20,000 وہ اور پھر 1200 روپیہ اضافہ جنوری 25 سے دیا جائے گا اور یہ شو کریں گے کہ بہت بڑا اضافہ دے گیا ہے. تمام میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے. مجھے اسحاق صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ لیکیج کہاں پہ ہے؟ یہ جو حکومت ہے یہ ادھر توجہ تو نہیں دے رہی, لیکن یہ کہاں سے مسئلہ گڑبڑ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ گڑبڑ میں یہی بتاؤں کہ 6 کھرب سے زیادہ ہیں اس کے اثاثے. میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا, اگر بہتر ہوگا کہ عوام کو پچھلا پروگرام ہی کہیں دکھا دیا جائے تاکہ وہ پورے باخبر ہو جائیں. اور انہوں نے یہ کیا 6 کھرب سے زیادہ ہیں اور میں اپنی دوائیاں انہی کے ادارے سے لے رہا ہوں, سٹی سینٹر IH سے. وہ کھربوں کا مالک ادارہ ہے اور وہیں سے میں دوائیاں خریدتا ہوں. ان کی اپنی بلڈنگ ہے جو اکیلی ان 7 لاکھ مزدور پنشنوں کو ادا دے سکتی ہے, لیکن یہ نہیں دے رہے. یہ پیسہ پہلے بھی ہضم ہوا ہے کھربوں روپیہ, اب بھی کھربوں روپیہ ہضم ہو جائے گا اور یہ قطن حکومت کا ہینڈل مڑا ہوا ہے, اپنی مرضی کے مطابق چلا رہے ہیں. جس طرح انہوں نے اس سے پہلے کیا ہے وہی کچھ ہوتا رہے گا. آپ کا اگلا جو لائحہ عمل ہے وہ پریس کلب ہے. اچھا, کیا اس کے باہر آپ مظاہرہ کریں گے پریس کلب کے باہر؟ میں نے اپنے جانے والوں کو خاص طور پر جماعت اسلامی کے بہت بڑے لیڈروں تک بھی میری رسائی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں یہ بے بس ہے بوڑھا, میں بے بس نہیں ہوں, اللہ بے بس نہ کرے. تو ان سے بھی رابطے میں ہوں اور کچھ اور لوگوں سے بھی رابطے میں ہوں. ان سب کو بتایا کہ کچھ نہیں ہونا ہے. وہ کہہ رہے تھے یہ 20,000 پینشن کیوں روکی ہے؟ میں نے کہ اس لیے روکی ہے تاکہ یہ اب بتا سکیں کہ ہم نے بہت بڑا اضافہ دے دیا ہے ان کو. اضافہ کچھ بھی نہیں ہے, ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنا چاہتے. میرے تمام پرامن احتجاج کریں گے آپ؟ پرامن احتجاج ہوگا, ان کو بتایا جائے گا کہ ہمارے کس طرح رائٹس کچلے گئے ہیں. یعنی I am sorry to say the rights of poor are being dashed by the cruel clutches of mighty people. یہ جو طاقتور لوگ ہیں حکومت کا ہینڈل بروڑنے والے, ایک دفعہ کسی بڑی شخصیت نے کہا تھا ان کے پاس آپ کے پاس پیسہ بے شمار پڑا ہے, وہ آپ کے کھربوں احساسیں ہیں. ریلوے میں اس کی پراپرٹی ہیں اور محکمہ بجلی میں بھی ان کے پڑے ہوئے ہیں کافی پراپرٹی, اور ان کو زیر شمال نہیں لایا جا رہا ہے. یہ بہت سب کو ہمیں پتہ ہے, مجھے نہیں پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ کس طرح لوٹنا چاہتے ہیں ان کو. صحیح. تو بات یہ ہے کہ مزید ان کو آپ پریشان کریں. میں نے ڈرافٹ جو پورا مکمل تیار کر دیا ہے وفاقی مودسی کے پاس. میں سن 20 میں بھی گیا تھا, انہوں نے میری بات کو سنا تھا اور وہ کہتے تھے وفاقی مودسی والے یہ بات سمجھ سے بڑا تر ہے کہ آپ کی پینشن 8500 سے 6500 کیوں کی گی, 2000 کیوں کام کی گی. میں نے کہا پوچھیں عمران صاحب سے. عمران صاحب نے بھی 5 گنا اپنے بندوں کے لیے اضافہ دیا ہے. ناظرین آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھے اسحاق صاحب, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری جو پینشن تھی اس کے اندر عمران خان نے بھی کمی کی, اس کے بعد حکومت میں بھی کوئی خاطر خواہ اس نے اضافہ نہیں کیا, جو کہ ابھی تک 11,500 روپیہ پینشن ہے. اس کے اندر نہ تو ہم اپنی دوائیاں خرید سکتے ہیں, نہ ہی اپنے گھر کا رینٹ دے سکتے ہیں, نہ ہی بجلی کا بل دے سکتے ہیں, اور نہ ہی اپنے بچوں کو سکول میں پڑھا سکتے ہیں. ہماری گزارش ہے جو حکومت کے سرکردہ لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ خدارہ ہماری پینشن میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے تاکہ ہم امن اور سکون کے ساتھ. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہماری باتوں کے اوپر عمل نہ ہوا, اگر ہماری پینشن کے اندر خاطر خواہ اضافہ نہ کیا گیا تو ہم احتجاج کرنے پہ مجبور ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک
वकार चौहान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने